السلام علیکم، میں حکیم فرحان تاریکی پروگرام روحانی علاج حکیم فرحان تاریکی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بہت اہم سوال ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ہر شخص، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آنے والے تمام افراد یہی سوال کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، اور مرد کیا، عورت کیا، بوڑھا کیا، جوان کیا، سب یہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جی جو وظیفہ آپ نے دیا ہے ہم پڑھ لیں، جو تعداد آپ نے بتائی ہے وہ پوری کر رہے ہیں، جو طریقہ کار آپ نے بتایا ویسے ہی کر رہے ہیں، پھر بھی اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر آدمی یہی بات کرتا ہے۔ کل میرے پیرو مرشد صوفی حکیم طارق احمد جہانگیری صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی زیارت کی اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آنے والے معتقدین مریدین یہ گلہ کر رہے ہیں۔ میاں حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنے عزیز و اقارب ملنے جلنے والوں کی خدمت میں اس کو فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ میاں حضور کا فرمان تھا کہ ہمارے ہاں یہ تمام کام، یعنی مریضوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں، روحانی اور جسمانی مریضوں کو ایک مخصوص تعداد دی جاتی ہے، وہ لوگ صرف رسماً ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی مریض کو کہا کہ بھائی تمہارا روزی روزگار معاش کا مسئلہ ہے اور تم ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ یا عزیزو یا رضاکو پڑھو۔ اب جب وہ یا عزیزو یا رضاکو 700 مرتبہ پڑھ رہا ہے، یعنی اس نے 7 تسبیح پڑھنی ہے اور کم از کم 8 سے 10 منٹ اس کے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ 10 منٹ جو پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی توجہ ہے؟ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی پڑھائی کو کیا سن بھی رہا ہے، توجہ دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ صرف گنتی پوری کر رہا ہے، صرف رسم ادا کر رہا ہے، اس گنتی کو پوری کرنے کے حکیم صاحب نے 700 مرتبہ کہا ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اس کی روح کو نکال دیا، اپنے مقصود کو ذہن میں تو رکھا کہ ہمارا یہ مقصد ہے اور ہم اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے یا عزیزو یا رضا کو، یا عزیزو یا رضا کو، یا عزیزو یا رضا کو، دھیان ہمارا کہاں ہے کہ یہ وظیفہ ختم کر کے 10 منٹ بعد اٹھ کے میں نے اپنی کار کو واش کروانے جانا ہے، میں نے گھر کا سودا لانا ہے، میں نے بیگم کو لے کے پارک جانا ہے، میں نے اپنے آفس کا کام کرنا ہے۔ دماغ وہی ہے بھائی، تم نے وہی کرنا ہے، بالکل وہی کرنا ہے، لیکن یہ جو 10 منٹ ہیں یہ تو رجوع اللہ ہے، تم کو ڈرل کرائی جا رہی ہے، ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے کہ تم رب کائنات کی طرف رجوع کرو، دل کے ساتھ، توجہ سے، خلوص سے، اخلاص سے۔ کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی وظیفہ کیوں نہیں کام کرے گا؟ پہلی لائن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو کچھ اس کتاب میں وہ سب حق سچ ہے۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھوں۔ قرآن بولتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب نماز کی ہی لے لیجئے، چلیے نماز پڑھتے وقت جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طریقے سے اللہ ہوتا، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا ترک کر دی اور اب میں بارگاہ الہی میں ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن کون لوگ کرتے ہیں؟ یہاں رکعتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، دھیان تو دور کی بات ہے، رکعت بھول جاتے ہیں۔ اب نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی ہے، تو اب نماز بھی ہم نے رسماً ادا کری، کیا فائدہ دی؟ کیا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہی تو غفلت ہے کہ تم یہ بھول جاتے ہو کہ تم نے کون سی سورت پڑھی پہلی رکعت میں،
اور دوسری رکعت میں تمہیں یاد نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. ہم جس طرف جا رہے ہیں کہ اتنے زیادہ دنیا میں غرق ہو گئے جس میں ہم مسافر بن کے آئے ہیں. تم ایک بس میں چڑھتے ہو، اس کا ڈنڈا ہل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے، تو کیا تم اس کا ڈنڈا سیدھا کرنے لگ جاتے ہو، اسکرو ٹائٹ کرنے لگ جاتے ہو کہ بھائی یہ ڈنڈا سیدھا ہو جائے؟ نہیں، تم اپنے 2 4 5 اسٹاپ اپنا سفر کر کے اتر جاتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے. تم اس بس میں مسافر کی حیثیت سے اپنے 4 5 6 8 اسٹاپ کے لیے ہو کہ ایک جگہ سے بیٹھ کے دوسری جگہ اترو اور اپنے سفر کو کمپلیٹ کر کے اپنی منزل پہ پہنچو. یہی حال اس دنیا کا ہے. تم اس دنیا میں ایک مسافر ہو، 50 60 70 80 100 سال جو بھی جس کی زندگی وہ گزارے گا. اس کے لیے صوفیہ کرام نے سمپل سا فارمولا دیا کہ دل بیارے اور ید بکارے، کہ تم اپنے امور انجام دو، بالکل تو اپنے ہاتھوں سے دو، لیکن اپنے قلب کو اپنے مالک کی طرف رکھو. تمہارا قلب رجوع ہے، اس کی اتباع میں ہو، اس کی یاد میں ہو. تو جب ہم وظائف کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں صرف اور صرف رسمن پڑھیں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. ثواب ضرور ملے گا آپ کو پڑھنے کا، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، اس کی برکت ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظائف کام کریں، جو آپ پڑھ لیں اس کے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں، تو بھائی اس کو توجہ سے پڑھو، اس کی روح قائم رہے. رسمن نہیں پڑھو، رسم ادا نہیں کرو نماز کی کہ گئے 4 سجدے 8 سجدے جو بھی ہیں وہ کرے اور آ گئے، اور اصل چیز جو تھی کہ جی ہم نے نماز پڑھی صرف رسم ادا کری، اس کی روح سے غافل ہے. تو جب تک ہم توجہ سے نہیں پڑھیں گے ہمارا کام نہیں ہوگا.